بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنسر شیٹ کے پہلے 2 پیجز امیدوار نے پر کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک خانہ یا بلاک کو صحیح انفارمیشن سے پر کرنا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ غلط پر کرنے کی صورت میں امیدوار کے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں بن جاتی ہے۔ غلط انفارمیشن امیدوار جان بوجھ کر نہیں دیتا، بلکہ لا علمی کی وجہ سے مختلف قسم کی غلطیاں کر جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو آنسر شیٹ کے پہلے 2 پیجز جو آنسر شیٹ کے ہوتے ہیں فل کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹس کریں، میں آپ کے کمنٹس پڑھنے کے بعد جواب دوں گا۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنسر شیٹ کا پہلا پورشن ہے، پہلا پیج ہے۔ یہاں پہ ہم پہلے اس پورشن کو سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ شیٹ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ شیٹ نمبر آپ نے جو آپ کا اٹینڈنس شیٹ ہے، اٹینڈنس شیٹ پہ جب آپ سائن کرتے ہیں تو یہ شیٹ نمبر آپ نے ادھر آپ لکھیں گے۔ تو یہ اکثر اسٹوڈنٹ سے رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اتنی سیریس غلطی نہیں ہے، یہ اگر رہ بھی جائے تو یہ بعد میں ایگزامینرز بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو شیٹ نمبر ہے یہ آپ نے اٹینڈنس شیٹ کے اوپر لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بورڈ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جو میں نے ہائڈ کیا ہے اس کو۔ پیپر کا نام آپ لکھیں گے، جس سبجیکٹ کا آپ کا پیپر ہے، فار ایگزامپل فزکس ہے تو آپ ادھر فزکس لکھیں گے، کیمسٹری ہے تو کیمسٹری لکھیں گے۔ پارٹ میں اگر آپ کا فرسٹ ایئر کا پیپر ہے تو پارٹ 1 لکھیں گے، یا اگر 9th کا پیپر ہے تو بھی آپ پارٹ 1 لکھیں گے، اور اگر میٹرک کا پیپر ہے تو پارٹ 2 لکھیں گے، یا سیکنڈ ایئر کا پیپر ہے تو بھی آپ پارٹ 2 لکھیں گے، اور ادھر آپ ڈیٹ لکھیں گے۔ تو ڈیٹ جو جس دن آپ کا پیپر ہوتا ہے وہی تاریخ آپ لکھیں گے۔ تو سیکشن میں آپ جو پیپر کا جو سیکشن اٹیمپٹ کریں گے، ظاہر ہے ادھر آپ سیکشن اے لکھیں گے کیونکہ اس پیج کے اوپر آپ سیکشن اے اٹیمپٹ کریں گے جو پیپر کا سیکشن اے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ پیپر ورژن آپ لکھیں گے۔ پیپر ورژن ادھر کے پی بورڈز میں جو ایم سی کیوز والا پارٹ ہوتا ہے سیکشن اے، اس کے 3 ورژن ہوتے ہیں، اے بی سی۔ اور چونکہ ایگزامینیشن ہال میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ایک بچے کو سیکشن اے دیا جاتا ہے، دوسرے کو سیکشن بی دیا جاتا ہے، اور تیسرے کو سیکشن سی دیا جاتا ہے۔ اور سیکشن سی نہیں، ورژن اے، ورژن بی اور ورژن سی، میں غلطی سے میں نے ورژن کی جگہ سیکشن بولا ہے۔ ورژن اے، ورژن بی اور ورژن سی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز وہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ایک ہی پیپر میں وہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو نمبرنگ ہے وہ مختلف ورژن میں مختلف ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ورژن اے میں پہلا ایم سی کیوز جو ہے، ورژن اے کا پہلا ایم سی کیوز جو ہے ورژن بی میں 7ویں نمبر پر ہوگا، اور ورژن سی میں 18ویں نمبر پر ہوگا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو چیٹنگ کا جو ہماری جو بدقسمتی ہے، اس کو روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بورڈ نے پیپر کے مختلف ورژنز بنائے ہوتے ہیں، ایم سی کیوز والے پورشن کے مختلف ورژنز بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ ورژن جو ہے میں آپ کو کویسچن پیپر میں ابھی دکھاؤں گا۔ یہ کویسچن پیپر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپر ورژن، یہ پیپر ورژن اے ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرض کرے یہاں پہ جو ایم سی کیوز ہے یہ والا، یہ ورژن بی میں کسی اور نمبر پہ ہوگا، اے 0.01745 ریڈین۔ تو یہ انہوں نے آپشنز دیے ہیں مختلف۔ اب یہ والا ایم سی کیوز ہم چیک کریں گے ورژن بی میں۔ تو ورژن بی جو ہے اس کا، یہ ورژن بی ہے۔ اب دیکھیں وہاں یہ جو پہلے نمبر پہ جو ایم سی کیوز تھا وہ ورژن بی میں ادھر نہیں ہے۔
بلکہ وہ والا MCQs جو ہے وہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ یہ آخری 18ویں نمبر پر ہے. تو یہ ورژن جو ہے آپ نے ادھر لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ورژن جو ہے آپ کا کون سا ہے, اے ہے, بی ہے یا سی ہے. تو ادھر یہ سی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ورژن سی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پورشن ہے اس میں آپ ورژن اے, بی یا سی جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ جو ہدایات ہے وہ آپ غور سے پڑھیں کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پن مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے. بلیک اور بلو مارکر آپ استعمال کریں گے کیونکہ یہ جو پہلا پیج ہے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سیاہی پھیلتی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ مارکر ہی ادھر استعمال کریں. بال پوائنٹ کی جگہ مارکر سے ہی آپ یہ باکس سے صحیح فل کر سکتے ہیں, یا یہ جو مختلف خانے ہیں یہ آپ صحیح فل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ادھر میں بھول گیا ہوں, ادھر آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے. رول نمبر جو ہے جو بھی آپ کا بورڈ کا رول نمبر ہوتا ہے ادھر سے آپ سٹارٹ کر کے آپ ہنسوں میں ادھر اپنا رول نمبر لکھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ آئیں گے جو آپ کا MCQs والا پورشن ہے وہ آپ فل کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ ہدایات پڑھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بلیک یا بلو بل پوائنٹ آپ استعمال کریں گے, اور دوسرا یہ کہ بورڈ والوں نے ڈیمو آپ کو دیا ہے, یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ دائرے جو ہے آپ صحیح طرح سے شیڈ کریں گے. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ پورے دائرے کو مکمل طور پر شیڈ کریں. یہ طریقہ غلط ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یا بیچ میں آپ اس کو اس طرح ڈاٹ لگائیں, یہ غلط طریقہ ہے. تو باکس کو آپ ہمیشہ اچھی طرح سے شیڈ کیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈاٹس, یہ جو آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے پیپر ورژن اور رول نمبر, یہ آپ صحیح طرح سے لکھیں. اور ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب, رول نمبر, پیپر کوڈ غلط تصور ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی. تو بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ ایک سے دو باکس جو ہے وہ شیڈ کرتے ہیں, یا ایک کو کاٹ کے پھر دوسرا شیڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ طالب علم کی ہوگی. اور یہاں وہ پارٹ ہے جہاں پہ آپ نے MCQs جو ہے, یہ 20 MCQs ہے, ہر ایک MCQs کے سامنے مختلف قسم کے باکسز دیے گئے ہیں, اور یہ باکسز آپ شیڈ کریں گے صحیح طرح سے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل MCQs نمبر 1 میں اے والا پورشن یا اے والا باکس جو ہے یہ صحیح ہے, تو آپ اس کو صحیح طرح سے فل کریں گے. کیسے فل کریں گے ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو فل کریں گے. سپوز یہ فار ایگزامپل یہ آپشن اے صحیح ہے تو آپ نے اس کو فل کیا, اور دوسرے میں فار ایگزامپل یہ سی نمبر جو ہے یہ صحیح ہے تو آپ اس کو اس طرح فل کریں گے. تیسرے میں فار ایگزامپل ڈی صحیح ہے تو آپ ڈی کو اس طرح صحیح طرح سے فل کریں گے. تو اس طرح یہ سارے جو ہے آپ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور سارے جو ہیں آپ اس طرح اس کو فل کریں گے. تو امید ہے کہ اس کی بھی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے دوسرے جو اس کا سائڈ ہوتا ہے, یہاں بھی بورڈ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جو میں نے ہائڈ کیا ہے. یہاں پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے, جس دن آپ کا پیپر ہے وہ آپ لکھیں گے. اور ادھر اگر آپ کے میٹرک کا پیپر ہے, 9th کا پیپر ہے یا 10th کا پیپر ہے, تو ادھر آپ اس کو شیڈ کریں گے. اور اگر انٹر کا پیپر ہے تو یہ والا پورشن جو ہے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا پیپر اگر ہے تو یہ شیڈ کریں گے. پھر پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2. اگر آپ کا یہ چونکہ اگر آپ کے 9th کا پیپر ہے تو ادھر آپ پارٹ 1 لکھیں گے, یا فرسٹ ایئر کا پیپر ہے تو پارٹ 1 لکھیں گے, اور اگر 10th یا سیکنڈ ایئر کا ہے تو ادھر آپ پارٹ 2 لکھیں گے.
اور ادھر اینول یا سپلی. جو پہلی دفعہ آپ ایگزام دیں گے وہ اینول، ظاہر ہے کہ ابھی آپ اینول ایگزام دے رہے ہیں تو ادھر آپ اینول لکھیں گے، اور خدا نخواستہ آپ کی پیپر کمپارٹ ہو جائے تو سپلیمنٹری ایگزام بھی ہوتا ہے، اور اگر سپلیمنٹری ایگزام ہے تو یہ آپ اس کو شیڈ کریں گے. مارننگ میں آپ کا پیپر ہے یا ایوننگ میں؟ اگر مارننگ میں ہے تو ایم شیڈ کریں گے، اور اگر ایوننگ میں ہے تو یہ ای والا جو باکس ہے یہ شیڈ کریں گے، اور ادھر جو ہے آپ اپنا جو پیپر کا نام ہے وہ لکھیں گے. اور اس کے بعد یہ انگریزی میں وہی انفارمیشن دی گئی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے پورا، اور فادرز نیم جو آپ کے فادر کا نام ہے. پھر اس کے بعد آپ رول نمبر لکھیں گے ورڈز میں، الفاظ میں آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے. پہلے آپ نے ہندسے میں لکھا تھا، اور یہاں آپ رول نمبر جو ہے ورڈز میں لکھیں گے. تو ورڈز میں کیسے لکھیں گے؟ فار ایگزامپل آپ کا رول نمبر جو ہے وہ ہے، لیٹ سے ہم سپوز کرتے ہیں سپوز یہ آپ کا رول نمبر ہے. تو اس کو آپ، بہت سارے بچے یہاں غلطی کرتے ہیں الفاظ میں ورڈز میں لکھتے ہوئے، رول نمبر کو الفاظ میں لکھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ. تو یہ ہے 13,04,510. تو یہ آپ لکھیں گے ادھر 13 لاکھ، سوری اس کو میں یہاں پہ 400 4,000 500 and 10. 13,04,510. تو یہ آپ الفاظ میں لکھیں گے. پھر اس کو الفاظ میں لکھنے کے بعد آپ اپنا ادھر سگنیچر کریں گے، دستخط کریں گے، اور یہ والا خانہ جو ہے آپ امتحانی عملے کے لیے چھوڑیں گے. ادھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا جو دستخط ہے وہ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، اور جو پہلا پیج ہے وہ آپ صحیح طرح سے فل کریں گے. اور ادھر جو ہے یہ والے باکسز جو ہے وہ آپ نے اپنے رول نمبر کے فل کرنے ہیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل آپ کا رول نمبر ابھی میں نے جو بتایا کہ یہ تھا سپوز یہ آپ کا رول نمبر ہے. تو پہلے پورشن میں آپ اس کو فل کریں گے، 1 ہے چن کے، پھر دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، سوری ادھر غلطی کی ہے. پہلے میں یہ 1 ہو جائے گا، دوسرے میں 2 ہو جائے گا، تیسرے میں 3 یہ والا، اور اس میں یہ والا ہو جائے گا، اور اس میں یہ 1، اور پھر یہاں پہ جو ہے ظاہر یہ 0،
वाला जो पोर्शन है वो ये होगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है कि किस तरह आप अपने रोल नंबर को बॉक्सेस में भी लिखेंगे। उम्मीद है कि ये पहला जो पेज है वो आपको समझ आ गया है, और इसके बाद जो है दूसरे पेज की तरफ जाते हैं कि दूसरा पेज जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर दोबारा आप लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आप अपना जो मजमून है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का मजमून है तो फिजिक्स लिखेंगे, केमिस्ट्री का मजमून है केमिस्ट्री लिखेंगे, ज़ाहिर है पर्चा भी आपके उसी मजमून का है तो इधर भी आप वही सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इधर अगर आपने फिजिक्स लिखा है तो इधर भी आप फिजिक्स लिखेंगे। ये वाला जो खाली जगह है ये सुबरडन साहब का दस्तखत होता है, और इधर आप तारीख लिखेंगे, और इधर आप लिखेंगे इम्तिहान, फॉर एग्जांपल इधर आप लिखेंगे सालाना इम्तिहान, मैट्रिक या इंटर जो भी है वो आप लिखेंगे, इधर मजमून, और इधर जो है वो पर्चा लिखेंगे जो भी पर्चा है, और इधर तारीख लिखेंगे। ये इसी वजह से ये लिखेंगे कि इधर से ये वाला हिस्सा जो है जिधर आपको कैंची नजर आ रही है ये जो बोर्ड वाले हैं यहाँ से काट देते हैं और पेपर को फिक्टिशियस नंबर देते हैं। फिक्टिशियस नंबर एक खुफिया नंबर होता है जो बोर्ड वाले सिर्फ और सिर्फ उसको पता होता है, ताकि बोर्ड में अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी उसको अप्रोच करते हैं बोर्ड को अपना रोल नंबर देकर, तो वो अप्रोच को यहाँ रोका जाता है ताकि उसको अपने पेपर का पता न चले और अपने पेपर को ट्रेस न कर सके। तो इसी वजह से ये वाला खाना जो है इसको काटते हैं और इसके ऊपर फिक्टिशियस नंबर लगाते हैं, खुफिया नंबर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो रोल नंबर है 25,000 है तो 25,000 वाले रोल नंबर को एक खुफिया नंबर अलाट होता है जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वालों को पता होता है, बाकी किसी और को पता नहीं होता। तो याद रखें कि यहाँ पे आप पेपर में जो आपके पहले दो पेजेस है या अंदर जो आपके पेजेस है, किसी भी पेज के ऊपर कोई शनाख्ती अलामत ना बनाएं। ये फिक्टिशियस नंबर इसी वजह से देते हैं कि जो आइडेंटिटी है पेपर की उसको छुपाया जा सके। लेकिन अगर आप कोई शनाख्ती अलामत या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो तालिब इल्म के ऊपर होती है और इसका जो नुकसान है वो तालिब इल्म को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वाला पोर्शन जो है ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। इसके साथ आपका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। इसके साथ आपका कोई काम नहीं है, ये एग्जामिनर खुद ही फिल करेगा। फिर ये हिदायत है उर्दू में कि सफ़ात का बेजा और गैर ज़रूरी ज़िया ममनू है, नीज़ हर सफ़े पर हाशिए लगे हुए हैं, अपनी तरफ से दोबारा हाशिए न लगाएं। तो पेजेस का जो ज़िया है वो ममनू है ये कहते हैं। पहले से उन्होंने पेजेस लगा के दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने पहले से पेजेस लगा के दिए हुए हैं, सॉरी हाशिए लगा के दी हुई हैं हर एक पेज के ऊपर, तो दोबारा आपको हाशिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि हर एक पेज के ऊपर उन्होंने हाशिए लगाए हुए हैं, तो दोबारा इसके ऊपर आप हाशिए न लगाएं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे इम्तिहानी कापी के हर वर्ग को दोनों सफ़ात के जवाबात के लिए इस्तेमाल करें। मज़ीद ज़रूरत के लिए इजाफी शीट इस्तेमाल की जा सकती है। पास स्टूडेंट ये करते हैं कि सिर्फ एक पेज को इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पेज फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं तो या फॉर एग्जांपल ये वाला पेज इस्तेमाल करते हैं तो इसका बैक साइड जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये वाज़ेह किया गया है कि आप दोनों जो पोर्शंस है वो दोनों आप इस्तेमाल करेंगे आपने जवाबात के लिए। और तीसरा ये कि इम्तिहानी कापी में किसी जगह अपना या अपने स्कूल कॉलेज वगैरह का नाम न लेके और नहीं ज़ाहिर करेगा आप रेगुलर या प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान दे रहे हैं। रंगीन या खत मिटाने वाला बॉल पॉइंट हरगिज़ इस्तेमाल न करें, न फ्लूड लगाएं वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि आप अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे, इम्तिहानी कॉपी के ऊपर आंसर शीट के ऊपर कोई निशान नहीं लगाएंगे, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, जिससे ये ज़ाहिर हो जाए कि आप कौन सी स्कूल के तालिब इल्म है या कौन सी कॉलेज के तालिब इल्म है। आप रेगुलर या प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से अपना इम्तिहान दे रहे हैं। तो किसी किस्म का ऐसा निशान इम्तिहानी कॉपी पर न लगाएं जिससे कोई शनाख्त, ये चाहिए तो हो गया है आपका,
پہلے میں نے بتا دیا ہے. اگر کسی امیدوار نے اپنی امتحانی کاپی میں ممتحن کے نام کسی قسم کا غیر ضروری مضمون درخواست یا اپیل وغیرہ لکھنے کی کوشش کی تو سزا کے طور پر اس کی امتحانی کاپی منسوخ کر دی جائے گی. تو آپ اپنے جو پیپر ہے اس میں ممتحن کے نام ایگزامینر کے نام کسی قسم کا غیر ضروری مضمون نہ لکھیں, کسی قسم کا غیر ضروری درخواست یا اپیل وغیرہ لکھنے کی کوشش نہ کریں کہ مجھے نمبر دیں. ان سے درخواست کرتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اتنے نمبر دیں, میں فیل ہو جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں لکھنی. امتحانی کاپی میں چاہے کچھ بھی نہ لکھا جائے, اسے کمرہ امتحان سے باہر لے جانا یا اس سے کوئی صفحہ جدا کرنا سخت منع ہے. بعض بچے جو ہے پیجز پاڑ دیتے ہیں یا اپنے ساتھ پورا جو شیٹ ہے وہ باہر لے جاتے ہیں, جو قانوناً منع ہے. امتحان کے دوران اگر کسی امیدوار کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب کاپی, جس طرح چیٹنگ کے دوران بہت ساری چیزیں وہ آپ کو بتاتے ہیں امتحانی کمرے کے اندر, امتحانی ہال کے اندر, کہ کسی قسم کی چیٹنگ جو ہے وہ منع ہے. اپنا صحیح رول نمبر جگہ پر خوش خط لکھیں اور وقت ختم ہونے سے قبل رول نمبر کا اندراج دوبارہ چیک کریں. تو یہ اکثر بہت سارے اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپنا پیپر شروع کرتے ہیں اور جو رول نمبر ہے یا باقی انفارمیشن جو ہے وہ آخر میں لکھتے ہیں اور تیزی سے وہ رول نمبر رہ جاتے ہیں اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے مختلف قسم کی پریشانیاں بن جاتی ہے. اور الیکٹرانک ڈکشنری لانا سخت منع ہے. جو الیکٹرانک ڈکشنریاں ہیں جس میں بعض بچے مختلف ورڈز کی میننگ یا مختلف قسم کی چیزیں سرچ کرتے ہیں, تو وہ امتحانی حال میں لے کے جانا منع ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نہ لے کے جائیں. ہر طالب علم ہر لحاظ سے مکمل ہو تاکہ دوران پرچہ دوسرے ساتھی سے کوئی پین پیمانہ وغیرہ نہ مانگے. تو اس کی پوری ویڈیو میں نے بنائی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے کویسچن کو اٹیمپٹ کریں گے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو اوپر والے لنک کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ ساری تفصیل آپ کو ادھر بھی مل سکتی ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس کے بعد آپ آنسر شیٹ میں جتنی انفارمیشن مانگی گئی ہے ان کو صحیح طور پر پر کر کے نہ صرف اپنے آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچائیں گے, بلکہ بورڈ کے عملے کے لیے بھی اپنے پیپر میں صحیح انفارمیشن دے کر اپنا پیپر آسان بنائیں گے, جس کا سارا فائدہ, جس کا سارا کریڈٹ امیدوار کو ہی جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.